بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام 24 آیتیں۔ از افادات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آواز و پیشکش محمد شہزاد جامعی۔ قسط نمبر 2، قرآن مجید کے بارے میں ہندو علماء کے تاثرات۔ قرآن مجید کے بارے میں بابا بھوپندر ناتھ باسو فرماتے ہیں، 1300 برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاکروب بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باپو بپن چندر پال کہتے ہیں، قرآن کی تعلیم میں ہندو کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے، نہ کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مشہور قائد مسز سروجنی نائیڈو کا یہ بیان کس قدر حقیقت پسندانہ ہے۔ قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے، دنیا اس کی پیروی سے خوشحال ہو سکتی ہے۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی جی کا ارشاد ہے، مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرا برابر بھی تأمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ہندو مترجمین و ناشرین۔ قرآن مجید سے اسی تعلق اور عقیدت کا اثر ہے کہ مختلف ہندو اہل علم نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا ہے یا قرآن کی منتخب آیات کو اپنی زبان میں منتقل کیا ہے۔ ونوبا بھاوے کی روح القرآن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ ہندی کے مشہور شاعر بھارت بندھو ہرش چندر نے بھی قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا، جو رسالہ ہرش چندر میں سن عیسوی 1877 میں شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ لکھنؤ کے نند کمار ادستی نے بھی قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ آریہ سماجیوں کی طرف سے بھی وید کے منتروں سے تقابل کرتے ہوئے قرآنی آیت کا انتخاب ترجمہ شائع کیا گیا۔ سن عیسوی 1994 میں ہندوستان کے سابق کیبنٹ سیکریٹری ونود چند پانڈے نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ انہیں اعتراف ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ وحی ہے۔ سردار جگجوت سنگھ کی فرمائش پر کنیا لال لکھداری نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، جو 415 صفحات پر دھرم سبھا لدھیانیا سے سن عیسوی 1882 میں شائع ہوا تھا۔ اس ترجمے میں شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے سے مدد لی گئی ہے۔ بنگال کے ایک ہندو عالم گریش چندر سنگھ نے سن عیسوی 1881 میں قرآن مجید کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ سن عیسوی 1926 میں بنگلہ بولنے والے مسلم علماء نے اس ترجمے کو مستند قرار دیا۔ پنڈت کیلاش چندر برست نے جناب امام الدین رام نگری کے ساتھ مل کر مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم کے ترجمے کو ہندی میں منتقل کیا۔ یہ ترجمہ سن عیسوی 1955 میں رامپور سے شائع ہوا اور اس کے صرف 2 ہی پارے منظر عام پر آ سکے۔ جناب پران ناتھ نے اپنی گجراتی تالیف کلزم سروب میں قرآن اور وید کے متن کا انتخاب پیش کیا ہے۔ دھن پرکاش ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دہلی نے قرآن مجید کا منظوم ہندی ترجمہ پوتر قرآن درشن کے نام سے کیا ہے، جسے الوک پرکاش نے شائع کیا ہے، اور فروری سن عیسوی 2000 کے کتابی میلے میں اسے نمائش و فروخت کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ شیخ محمد یوسف کا ہندی ترجمہ قرآن جس شخصیت نے شائع کیا وہ ہیں پنڈت دولت رام شرما۔ یہ ترجمہ اسٹار پریس بازار ہال امرتسر سے اشاعت پذیر ہوا تھا۔ یہ ان ہندو بزرگوں کا حال تھا جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا اور براہ راست اس عظیم کتاب کے مطالعے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اب یہ بیچارے VHP والے جو سیاست کے لیے مذہب اور دھرم کا ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں اور اپنی زہر آلود تقریروں اور تحریروں کے ذریعے انسانوں کو بانٹنے اور دلوں کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، انہی لوگوں نے سیدھے سادے سادہ لو ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پیدا کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی 24 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم غیر مسلموں کو قتل کرنے، ان کا دشمن ہونے اور انہیں دوست نہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کے حق میں مہربان اور رحم دل نہیں ہو سکتے۔ اس پروپیگنڈے کی حقیقت یہ ہے کہ انہیں آگے پیچھے کے مضمون سے کاٹ کر یا جن غیر مسلموں سے عہد نبوت کے مسلمانوں کا سابقہ تھا ان کو نظر انداز کر کے اور ان آیات کو ان کے نازل ہونے کے پس منظر کو بیان کیے بغیر پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی بات کو اگر اس کے پس منظر سے ہٹا دیا جائے یا اس کو آگے پیچھے کی عبارتوں سے کاٹ کر پیش کیا جائے تو اچھی سے اچھی بات کا بھی غلط مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان آیات کے بارے میں صحیح صورتحال پیش کر دی جائے۔ بحیثیت مجموعی یہ آیت 3 طرح کی ہیں۔ 10 آیت جہاد سے متعلق ہیں،
6 آیات غیر مسلموں سے تعلق و دوستی رکھنے نہ رکھنے اور ان کے دوستی کے لائق ہونے نہ ہونے سے متعلق ہیں، اور 8 آیتیں غیر مسلموں پر عذاب سے متعلق ہے۔ جن آیات کو زیادہ تر پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ جہاد سے متعلق آیتیں ہیں، اس لیے پہلے انہی آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں پیش کی جائے گی۔ فقط والسلام۔ شامل عبادت